السلام علیکم، ویلکم ٹو رائز اینڈ چائن اسکول آن لائن کلاسز کلاس 7۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہنا بی بی۔ آج کی کلاس میں ہم محاورات پڑھیں گے۔ پچھلی کلاس میں بھی ہم نے محاورات پڑھے تھے اور آج ہم بقیہ محاورات کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ اس کلاس میں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی کلاس۔ اچھا جی، محاورہ ہے ہمارے پاس باتوں میں آ جانا، یعنی دھوکا کھانا۔ کہ بعض اوقات ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کی باتوں میں آ کر ہم نقصان اٹھاتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ہر کسی کی بات پر یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ کوئی ہمیں کچھ بھی کہے اور ہم فوراً سے اس کی بات پہ یقین کر لیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، بڑے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اور یہاں پر ہم نے جملہ کیا بنایا ہے کہ جھوٹے انسان کی باتوں میں آ کر اس نے اپنا بہت نقصان کیا، یعنی وہ جھوٹا انسان تھا اور اگر اس کی بات پہ یقین کر لیا تو بعد میں پتہ چلا جی کہ وہ تو جھوٹا ہے، تو اس لیے اسے دھوکا ملا، وہ اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ ٹھیک ہے، اگلا جملہ ہے ہمارے پاس بال کی کھال اتارنا، یعنی بہت زیادہ چھان بین کرنا۔ پولیس کسی بھی معاملے کو سلجھانے میں بال کی کھال نکالتی ہے، یعنی بال بہت پتلا سا باریک سا بال ہوتا ہے، اس کی بھی کھال اتاری جائے، یعنی اس میں بھی دیکھا جائے کہ سیاہ ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ حد سے زیادہ چھان بین کرنا۔ اب پولیس کیا کرتی ہے؟ پولیس ایک دم سے مجرم کو سزا نہیں دیتی ہے، بلکہ اس کے معاملے میں پوری تحقیق کرتی ہے اور پوری تحقیق کرنے کے بعد پھر مجرم کو سزا دی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب ہے بال کی کھال اتارنا کا مطلب ہے کہ چھان بین کرنا۔ اگلا محاورہ ہے ہمارے پاس پاؤں دھو دھو کر پینا۔ نارملی ہم اگر دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں تو مطلب اگر ہم سے کوئی کہے کہ وہ اس کے پاؤں دھو کر پی رہا تھا، تو مطلب ہم کہیں گے کہ کتنا عجیب آدمی ہے، اس کے پاؤں دھو کر پی رہا تھا۔ لیکن یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے جب ہم کسی سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمارے دل چاہتا ہے کہ اگر ہمیں اس کے پاؤں بھی دھو کر پینے پڑے تو ہم پی لیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی بہت زیادہ کسی کی خدمت کرنا، کسی سے بہت زیادہ خوش ہونا اور بہت زیادہ اس کی خدمت کرنا۔ جملہ کیا ہے کہ سعادت مند اولاد اپنے والدین کے پاؤں دھو دھو کر پیتے ہیں، یعنی جو اولاد ہے، جو نیک اولاد ہوتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو دھو کر بھی اگر پی لے تو مطلب ان کے لیے وہ کم ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ کا اتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا محاورہ ہے ہمارے پاس پیٹ کاٹنا۔ آپ پیٹ کیسے کاٹیں گے؟ تو پیٹ کاٹنا کا مطلب یہ ہے کہ کم کھا کر گزارا کرنا، یعنی ابھی بھوک لگ رہی ہے، لیکن ہم کہیں کہ ہمارے پاس اتنا سامان نہ ہو اور ہم کھا نہ سکیں، تو اس لیے کم کھا کر گزارا کرنا۔ اور یا پھر ہمارے پاس تھوڑا سا مال ہے اور ہم اس میں سے گزارا کر رہے ہیں، ہم اس میں سے اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں، تو اس لیے پیٹ کاٹنا کا مطلب ہوتا ہے کم کھا کر گزارا کرنا۔ کہ جملہ ہے غریب عورت اپنا پیٹ کاٹ کر بچوں کو تعلیم دلا رہی ہے، یعنی وہ عورت کیا ہے؟ غریب ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر کیا ہے کہ یعنی وہ خود پہ اپنے آپ پر خرچ نہیں کر رہی ہے، بلکہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلا رہی ہے، اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کر رہی ہے، یعنی وہ کم پیسوں میں گزارا کر رہی ہے۔ اگلا محاورہ ہے ہمارے پاس پیٹھ دکھانا، یعنی لڑائی سے منہ موڑنا۔ پیٹھ دکھانا کا مطلب میدان جنگ میں جنگ ہو رہی ہو اور اس جنگ کو ہم چھوڑ کے اور ہم بزدلوں کی طرح اگر ہم وہاں سے بھاگ جائیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ پھیر کر بھاگنا۔ اب یہاں آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ تیر آ رہے ہیں اور وہ بھاگ کر قلعے کے اندر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جملہ کیا ہے کہ میدان جنگ میں پیٹھ دکھانا بزدلوں کا کام ہے، کہ جنگ ہو رہی ہو اور اس میں بھاگ نکلے وہاں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بزدل ہیں، کہ وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جان میں جان آنا، یعنی کسی چیز سے بہت زیادہ خوش ہونا، سکون ہونا، دل کو اطمینان ہونا۔ اور اس کا جملہ ہے کہ زلزلے کے جھٹکے ختم ہوئے تو جان میں جان آئی، یعنی ایک دم سے زلزلہ آتا ہے تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، ایک دم گھروں سے باہر نکل آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ عمارتیں گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو لیکن جب جھٹکے ختم ہو جاتے ہیں تو سب لوگوں میں ایک سکون کی لہر دوڑ جاتی ہے، وہ سب لوگ اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں، انہیں سکون ہو جاتا ہے، ان کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جان میں جان آنا، یعنی دل کو اطمینان ہونا۔ یا پھر آج کل جس طرح بارشیں ہو رہی ہیں، تو بارش میں اگر کراچی میں بارش ختم ہو جاتی ہے تو پھر جان میں جان آتی ہے کہ چلو شکر ہے اب زیادہ بارش نہیں ہوگی تو پانی بھی کم ہوگا۔ خاک میں ملانا، یعنی برباد ہونا۔ خاک
نفرت کہتے ہیں جی مٹی کو، ٹھیک ہے، یعنی مٹی میں ملانا۔ نالائق طالب علم مسلسل فیل ہونے پر اپنی عزت خاک میں ملا دیتا ہے، یعنی وہ اپنی نالائکی کی وجہ سے جب وہ مسلسل فیل ہوتا ہے تو ہر کوئی اسے برا بھلا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اس نے تو اپنی عزت خاک میں ملا دی ہے، یعنی ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ بالکل بھی نہیں پڑھتا اور یہ ناکام طالب علم ہے اور یہ ہمیشہ فیل ہوتا ہے، تو کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتا، تو وہ اپنی عزت خود خاک میں ملا دیتا ہے۔ خون سفید ہونا کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ خون کا کلر سفید ہو جائے، بلکہ جو اس کا خون کا ایکچوئل کلر ہوتا ہے وہ لال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عموماً بولا جاتا ہے اس وقت جب محبت ختم ہو جائے، جب رشتوں میں محبت ختم ہو جائے تو اس وقت کہا جاتا ہے جی کہ ان کا خون سفید ہو گیا ہے۔ دولت کی محبت نے بھائی بھائی کا خون سفید کر دیا ہے جو ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے ہیں، یعنی آپس میں نفرت ہو گئی ہے ان کے، کہ اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمنی پر اتر آئے ہیں، تو اس لیے یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔ اچھا جی، ہوم ورک آپ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ نے یہ محاورات یاد کرنے ہیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یہ تمام کام آپ نے اپنی کاپی میں بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے یاد بھی کرنا ہے۔ اور کچھ سینٹینسز مطلب جو میں نے یہاں پر سینٹینسز بنائے ہوئے ہیں آپ نے خود سے بھی ان کے جملے بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔